السلام علیکم بچوں، سماجی سائنس 7ویں جماعت متحد کرناٹک اور سرحدی مسائل، انٹیگریشن آف کرناٹکا اینڈ بارڈر ڈسپیوٹس۔ پہلا سوال، کرناٹک ودیا وردھکا سنگھا کے پہلے چیئرمین کون تھے؟ جواب، 1890 سن میں آر ایچ دیشپانڈے کی صدارت میں آغاز ہونے والی کرناٹکا ودیا وردھکا گروہ نے اتحادی تصور کو ایک تنظیم کی شکل عطا کی۔ دوسرا سوال، حیدرآباد میں شامل کنڑا اضلاع کے نام بتائیں۔ جواب، حیدرآباد میں شامل کنڑا اضلاع کلبرگی، رائچور اور بیدر۔ تیسرا سوال، کرناٹک کے کلا پروہتا کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، سرزمین کرناٹک کی شان و شوکت، زبان سے واقف کرانا آلور وینکٹا رائے کا مقصد تھا، اس لیے کرناٹکا دا گتا ویبھوا نامی تصنیف تحریر کر کے اپنے صرف خاص سے شائع کی۔ یہ بے حد حوصلہ افزا کتاب تھی۔ 1941 سن میں حیدرآباد کے کنڑی گاؤں نے ان کی عزت افزائی کی، کرناٹک کلا پروہتا کا لقب دیا۔ چوتھا سوال، متحد کرناٹک کے لیے خدمات انجام دینے والے دو تنظیموں کے نام بتائیں۔ جواب، 1915 سن بنگلور میں کنڑا ساہتیہ پریشد قائم ہوئی۔ کنڑا زبان و ادب کی ہمہ گیر نشوونما اور اتحاد کرناٹک کی حوصلہ افزائی اس کے مقاصد تھے۔ 1916 سن میں متحد کرناٹک مجلس دھارواڑ میں شروع ہوئی۔ ان تنظیموں نے اتحاد کرناٹک تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1924 سن منعقد بیلگام کانگریس اجلاس میں ہوئلہ گولا نارائن راؤ نے ادیا واگلی نما چلوا کنڑا ناڈو استقبالیہ گیت سنا کر متحدہ تحریک میں بجلی دوڑا دی۔ اس اجلاس کی صدارت مہاتما گاندھی جی نے کی تھی۔ اس تحریک کی حمایت کی اتحادی تحریک آزادی تحریک کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ پانچواں سوال، کنڑا کا پہلا قومی شاعر کون تھا؟ جواب، کنڑا کا پہلا شاعر پمپا تھا۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالات کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں دیجیے۔ پہلا سوال، فضل علی کمیشن کی کون سی سفارش پر کنڑی گاؤں نے مخالفت کی؟ جواب، آندھرا پردیش کی تشکیل کے بعد لسانی بنیاد پر ریاستوں کی ازسر نو تشکیل کی مانگ میں شدت پیدا ہوئی۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کی ازسر نو تشکیل سے متعلق رپورٹ دینے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا۔ ایس آر سی، اس کے صدر ایس فضل علی تھے، اسی لیے فضل علی کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایچ این کنجرو اور کے ایم پنیکر اس کے دیگر اراکین تھے۔ کمیشن نے 1956 سن میں اپنی رپورٹ دی۔ اس رپورٹ کے مطابق لسانی اور انتظامیہ کی سہولیت کی بنیاد پر ہندوستان کی ریاستوں کی ازسر نو تشکیل کی گئی۔ ملک کے سبھی جماعتوں نے اس کمیشن کی رپورٹ کو منظوری دی، مگر کاسرگوڈ کو ریاست کیرلا، بಳ್ಳاری کے کچھ تعلقوں کو ریاست آندھرا پردیش میں ضم کرنے کی صلاح کو کنڑی گاؤں نے ایک آواز بن کر مخالفت کی۔ دوسرا سوال، کرناٹک کب متحد ہوا اور متحد کرناٹک کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ جواب، ریاستوں کی ازسر نو تشکیل رپورٹ کو مرکزی حکومت نے منظوری دے دی۔ عظیم ریاست میسور 1 نومبر 1956 سن کو وجود میں آئی۔ ریاست میسور کے سابق وزیر اعلیٰ کنگل ہنمنتیا نے کنڑی گاؤں کے لیے ایک متحدہ ریاست کے لیے لوگوں میں بیداری لانے کی کوشش کی۔ 1956 سن میں وجود میں آئی عظیم ریاست میسور کے پہلے وزیر اعلیٰ ایس نجلنگپا بنے۔ 1 نومبر 1973 سن کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ ڈی دیوراج ارس نے عظیم ریاست میسور کو کرناٹکا کا نام عطا کیا۔ تیسرا مین، مختصر نوٹ لکھیں۔ پہلا، آلور وینکٹ راؤ فضل علی کمیشن۔ جواب، کرناٹک کی سرزمین، زبان و تہذیب کی ترقی کے لیے کوشاں عظیم ہستیوں میں آلور وینکٹ راؤ کرناٹک کے اس دور کی
बुरी हालत को देखकर उन्होंने अफसोस का इजहार इस तरह किया था। सरजमीन कर्नाटक की शान शौकत ज़ुबान से वाकिफ़ कराना आलूर वेंकटराय का मकसद था। इसलिए कर्नाटकದ गदा वैभव नामी तसनीफ़ तहरीर करके अपने सिर्फ ख़ास से शाया की। ये बेहद हौसला अफजा किताब थी। 1941 सन में हैदराबाद के कन्नड़ी गांव ने इनकी इज़्ज़त अफजाई की। कर्नाटक कुल पुरोहिता का लक़ब दिया। शायर शाता ने मुंबई कर्नाटक इलाक़ों में बेदारी लाने में अहम किरदार अदा किया। ಬೇಡಲೋ ಕನ್ನಡ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದಿಹ नेड़ी रम्मा तड़ामा तड़ा माड़दे दासಯ್ಯ बनकर ये गीत गाते हुए कन्नड़ा अदबी कॉन्फ्रेंस के अखराजात जमा किए। कुवेंपु के लिखे जया है कर्नाटका माते नी मेट्टुवा नेला उदय कर्नाटका दीगर गीतों ने लाखों कन्नड़ी गाँवों के दिलों पर दस्तक दी। होयला गोयला नारायण रू का लिखा उदय वागली नम्मा ಚೆಲುವ कन्नड़ा नाडु गीत बहुत मकबूल हुआ। कई कवियार किन्नराय ने कासरगोड को कर्नाटक में शामिल कराने के लिए अपने आखिरी वक्त तक कोशिश की। कई शोरा अदीब अखबार नवीस कन्नड़िगा में तहरीक इत्तेहाद को उजागर किया। बहस करें। पहला, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र के दरमियान सरहदी इख्तलाफात का हल तजवीज़ करें। मुबाहिसे में मौजू को तरतीब दिए। जवाब, सरहदी इख्तलाफात कौमी नुक्ता नज़र से लसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील 9 से सरहदी हिस्सों के कुछ इलाक़ों के कन्नड़ी गाँवों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। लसानी तौर पर अक्सरियत में होने के बावजूद दूसरी ज़ुबानों के इलाक़ों में ज़म होना पड़ा। वहाँ के हालात के मुताबिक वो लसानी अक़लियत बन गए। इसीलिए आज भी हुकूमत कर्नाटक और कन्नड़ा हिमायती अंजुमनें इन इलाक़ों को दोबारा कर्नाटक में शामिल कराने की उम्मीद लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं। अहम तौर से महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ मुसलसल सरहदी झगड़े चल रहे हैं। इन मसाइल को हल करने का इख्तियार मरकज़ी हुकूमत के पास है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान सरहदी इख्तलाफात। महाराष्ट्र में आज भी बहुत से इलाक़े ऐसे हैं जहाँ कन्नड़ा ज़ुबान वाले अक्सरियत में हैं। इनमें अक्कलकोटा, जनूबी शोलापुर और जाट तालुका अहम हैं। लेकिन असल जद्दोजहद बेलगावी शहर के लिए लड़ी जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत बेलगावी को अपना इलाक़ा बनाने के लिए दबाव डाल रही है। कर्नाटक हुकूमत और कन्नड़ा ख़ास तंजीमें महाराष्ट्र के मुतालिबात को वाज़ा तौर पर मुस्तरद कर रही हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति इस बात को बरकरार रखे हुए है कि बेलगावी और कुछ दूसरे इलाक़ों को वापस महाराष्ट्र को दिया जाए। 1966 सन में मोहिर चंद महाजन की सरबराही में एक रुकनी कमेटी को मरकज़ी हुकूमत ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान सरहदी इलाक़ों का मुतालिबा करने और सिफारिशात देने के लिए मुकर्रर किया था। महाजन रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बेलगावी को कर्नाटक में शामिल करें। महाजन रिपोर्ट की तजावीज़ को बरकरार रखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने बेलगावी में सुवर्ण सौदा बनाया है और वो हर साल एक बार वहाँ मुखन्ना के अजलास मुनक़द कर रही है। बेलगावी कर्नाटक का अटूट हिस्सा है। कर्नाटक और केरला के दरमियान सरहदी इख्तलाफात। यहाँ असल सरहदी मसले कासरगोड के इलाक़े से मुताल्लिक़ है। तारीख़ी तौर पर कासरगोड कन्नड़ा बादशाहों के दौरे हुकूमत में था। केलाडी के सूबाई बादशाह शिवप्पा नायका और दीगर ने इस इलाक़े पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि बैकल किला उक्केरी बादशाहों ने बनाया था। इस तरह कासरगोड जो सक़ाफ़ती तौर पर कर्नाटक से हम आहंग है, एक मुअम्मा में फंस गया है।
اس کی بنیادی وجہ ریاستی تنظیم لو کمیشن 1955 سن کی کاسرگوڈ کو کیرلا میں ضم کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے کرناٹک کمیٹی سمیت کئی تنظیمیں تشکیل دی گئیں۔ تمام طبقات جیسے طلباء، خواتین، سرکاری ملازمین اور دیگر لوگوں نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی کہ کاسرگوڈ کرناٹک کو دیا جائے۔ آج بھی احتجاج کی یہ آگ چل رہی ہے۔ سبق نمبر 16 کے کچھ باقی سوالات جو چھوٹ گئے تھے۔ تیسرا، سبھاش چندر بوس۔ سبھاش چندر بوس اور ہندوستانی قومی فوج INA جدوجہد آزادی میں سبھاش چندر بوس کا کردار بے مثال ہے۔ وہ کلکتہ یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم تھے۔ لندن میں ICS امتحان میں چوتھا مقام حاصل کیا۔ وہ دیش بندھو چترنجن داس سے متاثر ہو کر تحریک کی طرف مائل ہوئے اور سیاست میں کود پڑے۔ خصوصاً سوامی وویکانند کی زندگی اور تحریروں سے انہیں حوصلہ افزائی ملی۔ سبھاش چندر بوس گاندھی جی کی بہت عزت کرتے تھے لیکن ان کی سیاسی اصول کے خلاف تھے۔ آخرکار گاندھی جی سے شدید اختلافات رائے رکھنے کی وجہ سے 1939 سن میں کانگریس صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے کر پارٹی سے باہر آئے اور فارورڈ بلاک نامی نئی پارٹی کی تشکیل کی۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ 1939 سن انگریزوں نے بوس کے انقلابی رجحان پر غور کرتے ہوئے انہیں خطرہ قرار دیتے ہوئے حراست میں رکھا، لیکن بوس گرفتاری سے خفیہ طور پر فرار ہو کر پشاور اور کابل افغانستان ہوتے ہوئے ماسکو جانے کا پرمشقت سفر طے کیا۔ وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے جرمن کے برلن شہر پہنچے۔ انگریزوں کا دشمن جرمن کا خود مختار ہٹلر کے ساتھ معاہدہ کے ذریعے ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے امداد حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ اس دوران جاپان انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ جنگ میں برطانیہ کے لیے جدوجہد کرنے والے تقریباً 40,000 ہندوستانی سیاسی جاپان کے قیدی بنے ہوئے تھے اور وہ موہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستانی قومی فوج انڈین نیشنل آرمی INA نامی تنظیم میں شامل تھے۔ 1943 سن میں سبھاش چندر بوس سنگاپور آ کر INA کے قائد کی ذمہ داری سنبھالی۔ سبھاش کو نیتا جی کہہ کر پکارا گیا۔ جلد ہی نیتا جی سنگاپور میں آزاد ہندوستان ہنگامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان ملکوں نے اس کو قبول کیا۔ چلو دلی کے نعرے کے ساتھ نیتا جی کی قیادت میں INA برما سے ہندوستان کے علاقے میں موجودہ منی پور تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے تک گھس آئے۔ وہاں ہندوستان کا ترنگا جھنڈا لہرایا، لیکن تھوڑے ہی وقفے میں برطانیہ کی فوج نے برما کے صدر مقام رنگون پر قبضہ کرنے کی وجہ سے INA کو پسپا ہونا پڑا۔ اسی وقت جوہری بم حملے سے اثر انداز ہوا جاپان اگست 1945 سن میں ہتھیار ڈال دیا۔ 18 اگست کو نیتا جی ہوائی جہاز میں روانہ ہوئے اور غائب ہو گئے، جو آج تک ایک معمہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ INA فوری طور پر اپنے مقصد میں ناکام رہی، لیکن جدوجہد آزادی میں اس کا اہم مقام ہے۔ نیتا جی نے ہندوستانیوں کے لیے "تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا" کا نعرہ دیا۔ INA نیتا جی کی بے مثال صلاحیتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کلکتہ سے ماسکو اور جرمنی سے جاپان کے لیے ان مشکل دنوں میں انہوں نے طے کیا ہوا سفر ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ دکھائی دینے والے دلیرانہ لمحات ہیں۔
برطانوی دشمنوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا سبھاش چندر بوس کا واحد مقصد تھا۔ وہ ہندوستانی عوام کے لیے ہمت، دلیری اور فراخ دل حب الوطنی کی روشن روایات کو چھوڑ گئے ہیں۔ اگرچہ INA اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس نے ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں ایک روشن مثالی ثبوت ہے۔ سبھاش چندر بوس کی لڑائیوں نے انہیں ہندوستان کی تاریخ میں ایک مستقل جگہ دی ہے۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر BR امبیڈکر۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر 1956 سن 1891 سے 1956 سن ایک ایسا عظیم رہنما تھے جنہوں نے دلتوں اور سماج کے دیگر پسماندہ اور محروم طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ وہ ایک انتہائی ذہین انسان تھے اور اپنی مسلسل محنت اور مطالعے سے اپنے آپ کو ایک مضبوط شخصیت بنائی۔ نامور لندن اسکول آف اکنامکس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے PhD LL.D. بیرٹ لائسنس حاصل کیے۔ یہ ڈگریاں ان کی اعلیٰ فکری صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ آئینی طریقہ کار میں سماجی تبدیلی لانا ان کا نصب العین مقصد تھا۔ نہایت ہی مخلصانہ اور محنتی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ڈرافٹ کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ انہیں معمار دستور کہا جاتا ہے۔ امبیڈکر مختلف قسم کی ہندوستانی قوم پرستی کے نمائندے تھے۔ اگر گاندھی جی کے لیے سیاسی آزادی ترجیح تھی تو امبیڈکر کے لیے سماجی آزادی زیادہ اہم تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سماجی تفریق دور کرنے کے لیے دستور واحد ذریعہ ہے۔ سماجی طور پر مظلوموں کی جمہوری نظام میں سامنے آنا ہے، اور انہوں نے لاکھوں بے آواز ہندوستانیوں کی جانب سے نمائندے رہے۔ چونکہ وہ خود دولت طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ ہر طرح کی توہین اور سماجی ذلت برداشت کر چکے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دلت اور مظلوم طبقہ سیاسی نمائندگی حاصل کرنے پر ہی ان کی آزادی ممکن ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے سیڈبور اور سائمن کمیشن کے سامنے پسماندہ طبقات کو سیاسی نمائندگی کی فراہمی کے لیے انداز میں دلیل پیش کی اور دلت طبقے کی نمائندگی میں ہوئی تیسری گول میز کانفرنس میں حصہ لیے۔ 1932 سن کے ذریعے طبقے کے لیے علیحدہ انتخابی حلقہ فراہم کیا۔ اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے پونا معاہدہ 1932 کے ذریعے مسئلہ اختتام پر پہنچے۔ آزاد ہند کے دستور ساز مسودہ کمیٹی کے صدر بنے، ذمہ داریاں انجام دیں، اس لیے معمار دستور کے نام سے مشہور ہوئے۔ آزاد ہند کے پہلے وزیر قانون بنے۔ 6 دسمبر 1956 سن کو ان کی وفات ہوئی۔ 1990 سن میں انہیں بعد از مرگ بھارت رتن اعزاز سے نوازا گیا۔ مرنے سے چند ماہ پہلے وہ بدھ مذہب اختیار کیے۔ امبیڈکر دلتوں میں بیداری اور خود اعتقاد پیدا کرنے کی غرض سے وہ اخبارات موکا نائکا اور بہشکرت بھارت کے مدیر ہو کر اچھوتوں کی آواز بنے۔ بہشکرت ہتاکارنی نامی تنظیم قائم کی۔ چوتھا مین، مناسب لفظ سے خانہ پوری کیجیے۔ پہلا، گاندھی جی کے سیاسی گرو گوپال کرشن گوکھلے۔ دوسرا، چوری چورا حادثہ 1922 سن میں ہوا۔ تیسرا، مکمل سوراج کا فیصلہ 26 جنوری 1930 سن میں منظور ہوا۔ چوتھا، کانگریس سماجی پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے پرکاش نارائن تھے۔ پانچواں، ونائک دامودر ساورکر اور خودی رام بوس دو قومی نظریے کے داعی بن گئے۔ چھٹواں، ہندوستان قومی فوج INA کے رہنما سبھاش چندر بوس تھے۔ ساتواں،
دستور ساز مسودہ کمیٹی کے صدر امبیڈکر تھے۔